مولانا ظفر علی نے اپنا ڈنڈا اٹھایا، آج کا مولوی وہ مولوی نہیں ہے کہ جو تمہاری خاطر خواہی کرے اور تمہاری یہ ہے کہ چاپلوسی کرے، میں جا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا، میں نے کہا وہ ہونا چاہیے بھی، اچھی بات ہے، سمجھے بھی۔ تو میں نے کہا عرض کیا کہ حضرت اللہ کے لیے، حضرت اللہ کے لیے بس 5 منٹ بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ ہو جائے گا حضرت۔ اور عصمت اللہ نیند تو نہیں آ رہی؟ آج آ رہی نیند؟ ہاں کیا رات کو یہ کہ زیادہ عبادت کی، شادی کی ہے؟ ہاں یہ اس لیے پریشان ہے غریب، سمجھے۔ اللہ پاک جو ہے نا بیوی کے ڈسنے سے بچائے انسان کو۔ سام کا ڈسا ہوا ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن بیوی کا ڈسا ہوا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جمعے کو معزز علماء ہے، مولوی عثمان تو ہے ہی نہیں بدبخت، اس کے والد صاحب دوسرے علماء ہیں، جمعہ نماز میں نے پڑھایا ہے۔ ایک آدمی نوجوان خوبصورت اتنا رو رہا تھا، مجھے گھر میں آ کر کے، میں بھاگ جاتا ہوں، جمعہ پڑھا کر کے بھاگ جاتا ہوں، لوگوں کا رش ہوتا ہے، ہم کس کو سنبھالیں۔ لیکن گھر والوں نے بتایا کہ ایک بندہ آیا ہے، کسی بچے نے بتایا کہ وہ سخت رو رہا ہے، سمجھے۔ باہر نکلا، مجھے تو خود یقین تھا کہ یقیناً بیوی نے ڈسا ہوگا اس کو، سمجھے بھی جان۔ دیکھا جو اس کی حالت تھی، پھر مہمان جب آئے، اچانک دوسرے علماء آئے تو انہوں نے دیکھا کہ قیامت آ گئی ہے، بہت پریشان تھے، سمجھیے۔ اس کو کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ مولوی اس نے شادیاں زیادہ کی ہے، جاؤ اس کے پاس، شاید آپ کو کوئی عذر، یہ آپ کو کوئی ہیلا میلا بتا دے۔ چنانچہ ہم نے ترتیب اس کو بتا دی، ترتیب۔ اتنا رو رہا تھا، میں نے کہا اللہ کے بندے کیوں رو رہے ہو، سمجھے، یہ کیا ترتیب ہے، سمجھے۔ اس لیے ایک آدمی کی بیوی مر گئی، تقریباً لاکھوں لوگ اس کی جنازے پر اس خاتون کے، باولے پاگل کتے نے اس کو کاٹا، پاگل کتے نے کاٹا، تو بہت بڑی تعداد، ہزاروں لاکھوں میں اس کا جنازہ ہوا۔ وہ حیران ہو گئے، میری بیوی ایسی تو کوئی نہ کوئی، اللہ آپ کا بھلا کرے، پیرنی صاحبہ بھی تو نہیں تھی، سمجھ گئے نا، یہاں بیوی تھی، اس پر لوگ جمع ہو گئے، کیوں، سمجھ رہی میں۔ لوگوں سے پوچھا تم لوگ کیسے آئے، ہماری بیوی تو ایسی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا بھی آپ کی بیوی کی اس پہ نہیں ہے، ہم آپ سے پتہ کرنے آئے کہ وہ کتا کہاں ہے جس نے اس کو کاٹا، کہ اس کو ہم اپنے گھروں میں لے جائیں، بولو اس کو ہم کیا کریں، اپنے گھروں میں لے جائیں، جو بیویوں نے ہمیں جو ہے تنگ کیا ہوا ان سے ہماری جان چھوٹ جائے، سمجھ رہی میں، یہ ہے جی، ہے مسئلہ سمجھیں۔ اس لیے ہمارے مرشد یہاں کہتا ہے استاد جی میں دوسری شادی کروں گا۔ میں نے کہا تو ٹنڈو اللہ یار میں بول، پھر دیکھیں گے، بہت مشکل ہے میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی حفاظت فرمائے، سمجھے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، بزرگ سن لے، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ اس بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے انسان کو بوڑھا بنا دے، سمجھے۔ اب حافظ صاحب کے ہوں تسی حافظ صاحب گل کرو، حافظ جی استاد جی آپ لوگوں نے سن لیا۔ اب اللہ کرے اس کی شادی ہو جائے، یہ کس انداز میں بولتا ہے، ہاں آپ یقین کریں اللہ اس کو ایسی بیوی دے دی، بعد میں آمین نہ بلکہ کہ اعوذ باللہ، سمجھے بھی یہ ہوگا اس طرح، سمجھے۔ ایسی بیوی اس کو مل جائے نا، سمجھ رہی میں کہ ہو گیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ چور ڈاکو کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ رات کو گیا کہ ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، ایک بال پکڑ کر کے چھوٹی والی کھینچ رہی ہے کہ آج میری باری ہے، آجا، اوپر لے جانا چاہیے، اور بڑی والی شروال پکڑ کر کے کھینچ رہی ہے کہ آج کیا ہے، آج میری باری ہے۔ چور نے کہا چوری تو بعد میں کروں گا لیکن پہلے تماشا تو دیکھو، سمجھ رہی میں ہے کہ تماشا دیکھتے رہے، پھر یہ بیویوں نے اس کے کپڑے بھی پھاڑے، اس کو اتنا مارا کہ غیر اختیاری طور پر اس کی چیخیں نکلیں۔ جب اس کی چیخیں ہائے ہائے تو محلے والے جمع ہو گئے۔ اب چور نے جب محلے والوں کے شور شغب سنا، حیران ہو گیا، اب بھاگوں کہاں سے۔ انہوں نے اس پورے مکان کو گھیرے میں لیا جس سے شور شغب کی آواز، چیخنے کی آواز آ رہی، میں کہاں سے بھاگوں۔ اب چور کو، غریب کو اپنی فکر ہو گئی، چور نے دیوار پھلانگ کر کے دوڑا، لیکن لوگوں نے پکڑ لیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہی چیز، اسی کی وجہ سے مالک مکان رو رہا تھا، حالانکہ مالک مکان وہ کسی بیوی کی وجہ سے رو رہا۔ خیر پکڑ کر کے چور کو قاضی کے پاس لے گئے، قاضی نے ناک پکڑا، ایک تھپڑ مارا، کتے کا بچہ، اور چوری کرے گا، بول کون سی سزا دے دوں، 20 سال تیرے لیے جیل لکھ دوں، یا تیرا ہاتھ کاٹ دوں، یا تیری گردن اڑا دوں، تو بول کون سی سزا دے دوں، تو خود بتا دے کوئی سزا۔ اس نے کہا جناب کوئی بھی سزا دے دو، لیکن اللہ کے لیے میری دوسری تیسری شادی نہیں کر رہا، بس
دوسری تیسری شادی یہ نہیں ہاں وہ کس طرح کہا خدا کی قسم دنیا کا مانا ہوا ڈاکو ہوں، آج تک کسی ماں کے لال نے پکڑا نہیں ہے، اس بے غیرت کی وجہ سے رات کو پکڑا گیا، بیویوں کا ان کا تماشا میں دیکھ رہا تھا، سمجھے، زیادہ دوسری شادی میری نہ ہو۔ مفتی نعیم صاحب ہمارے سر کے تاج ہیں، بڑے ہیں، سدا بہار میں دعوت کی، بیٹوں کی دعوت ولیمہ تھی، ہم لوگ گئے الحمدللہ، وہ 10 بجے کا لکھا ہوا تھا، 12:30 بجے کھانا کھلائے، چونکہ میرا دوسرے جگہوں میں جلسہ تھا، پروگرام تھا، تو وہ لوگ ادھر سے رو رہے ہیں، ہم کہہ رہے بابا صبر کرو، مفتی صاحب کے مفت کا کھانا تو کھائیں، سمجھے بھیا، مفتی صاحب تو یہ ہوتا ہی، یہ ہر جگہ پر اسی طرح ہوتا ہے، سمجھے بھیا۔ لیکن حضرت بتاتے جب کسی شادی حال میں گیا 10 بجے کھانا ہے تو 10:10 کے بعد اٹھتے تھے، ارے بھائی آپ کے لکھا ہوا کارڈ پہ 10 بجے، ہم مجبور ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہمارے پاس فارغ وقت نہیں ہے، نکل گئے۔ حضرت مولانا ظفر ولی دامت برکاتہ اللہ علیہ ایک دعوت میں، ان کو بھی دعوت تھی، مجھے بھی دعوت تھی، تو وہ دعوت والے نے، خدا کے بندے نے سالن مالن سارا، لیکن گرم روٹیاں ہوٹل سے منگا رہے تھے، وہ پٹھانوں کی جو خاص روٹیاں ہوتی وہ منگا رہے تھے، اس میں 4-5 منٹ تاخیر ہو گئے، مولانا ظفر ولی نے اپنا ڈنڈا اٹھایا، آج کا مولوی وہ مولوی نہیں ہے کہ جو تمہاری خاطر خواہی کرے اور تمہاری یہ ہے کہ چاپلوسی کرے، میں جا رہا ہوں۔ اس آدمی کی جو ہے نا اس طرح اس غریب کے جو ہے نا بالکل آنکھیں نکل گئیں، سمجھے۔ میں نے عرض کیا، میں نے کہا وہ ہونا چاہیے بھی، اچھی بات ہے، سمجھے۔ تو میں نے کہا عرض کیا کہ حضرت اللہ کے لیے، حضرت اللہ کے لیے بس 5 منٹ بیٹھ جاؤں، انشاءاللہ ہو جائے گا حضرت، اور شکر ہے میں نے حضرت کو باتوں میں لگا دیا، وہ بیٹھ گیا، اور اس نے جلدی لا کر کے روٹی سامنے رکھ دیا، میں نے بھی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سمجھے نہ، اس طرح ہونی چاہیے، سمجھے بھائی جان۔ حضرت نے فرمایا مولانا ظفر ولی صاحب نے کہ دنیا اللہ نے میری ہتھیلی پر اس طرح رکھا ہوا، کیا ہے تمہاری چاپلوسی کریں گے کہ اس طریقے پر، ہمارے ہم وقت فارغ ہے کہ اس طرح تم نے لا کر، اچھا کیا، تم بھی کرے ایسے لوگوں کو، سمجھے، تم بھی کر دیں۔ یہ جلسوں ملسوں میں بلاتے، یہاں ایک لیڈر نے بلایا تو ہوتا نہیں انتظام استقبال کے لیے کھڑا نہیں، مولانا واپس ہو گیا، سمجھے، واپس ہو گیا، وہ جلسے والا وہ غریب بھی پتہ نہیں، اچھی بات ہے، کر لے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یا ایھا الناس اہل مکہ مراد ہے، اگر الف لام ہو گیا اور دوسرے تبانا اور ضمن داخل ہو جائیں گے، اور اگر الف لام جنس کے تو پوری دنیا اس میں داخل ہے، سمجھ رہی میں؟ ہاں ہو گیا، یہ عام لیکن قد خص من البعض، بچے اس میں داخل نہیں ہے، مجانین پاگل بھی اس میں داخل نہیں ہے، بولو ہو گیا۔ یہ ان السلام علیکم جی دوستوں، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔